ज़ालिमों की खिदमत करना, बेवजह खामोश रहना, मार खाना, ये आपकी सब्र की मिसालें हैं तो ये बहुत भोंडी हैं। इस दिन भाभी ने मुझे सारे ख़ानदान के सामने जलील किया कि मैंने कोई बद्दुआ दी है जिसकी वजह से इनकी बेटी 2 साल की हो गई है और चल नहीं रही। क्या किया नहीं बोला उन्होंने। आपने कहा खामोश रहना है, मैं खामोश रही, पर मेरे भी तो सब्र की कोई हद है ना अम्मी। आपके सामने जब भी मैं किचन में जाती हूँ वो दोनों में से कोई भी पीछे से आकर कहती है कि ओहो अब इन्हें भी खाना देना पड़ेगा। हद हो गई है अम्मी। पर आपके बकौल सब्र करो। आप बता दें कितना सब्र करना है, कब तक करना है। इसकी हिचकी बंदी। औलाद का भी जोर सिर्फ मापा पर चलता है। हरीम नीचे बैठे रोए गई। अब मैं अपना कमाऊंगी क्योंकि वो वक्त भी दूर नहीं जब आपका बड़ा बेटा भी बिजली के बिल और घर के राशन मुझे गिनवाएगा। खुदा की ज़मीन सबकी है पर वो तंग सिर्फ औरत पर ही की जाती है। अब मैं अपना कमाऊंगी कहना आसान है पर पाकिस्तान में जॉब ढूंढना ऐसे है जैसे मैदान में गुम हुई सुई ढूंढने निकले। इसने अपने प्रोफेसर को मैसेज किया कोई जॉब मिल जाएगी। जवाब नदारत। ड्रामों में तो फ़ौरन मिल जाती है पर असल में नहीं मिलती। अपनी दोस्तों से कहा सबका देखते हैं ढूंढते हैं जैसे जवाब मसूल हुए। आधे खुद इसे कहाँ से देते। अनाया ने कहा वो बात करती है किसी से। आखिर में वो सरफराज भाई के पास गई। बेटा मैं हूँ, मुझसे कहो। आसपास वाले ट्यूशन इसलिए नहीं भेजते कि मैं इनकी औलादों को ख़राब कर दूंगी। आप गांव से बाहर कोई जॉब ढूंढ दें किसी स्कूल कॉलेज में। आपका बैंक भी तो बाहर शहर में है ना, आने जाने का मसला भी नहीं होगा। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? एमन ने कुछ कहा है? उन्होंने अपनी बीवी का नाम लिया। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास अच्छी डिग्री है, ज़ाया करने का फ़ायदा। इसने बात पलटी। ठीक है मैं देखता हूँ, वरना मेरा तो मानना है कि नूर थोड़ी बड़ी हो जाए। और मुझे लगता है नूर बड़ी हो गई है। हरीम कहते उठ गई। फिर महीने बाद भाई ने गांव के करीब ही एक स्कूल में जॉब का बताया था। पैसे कम थे पर स्कूल अच्छा था। वो जॉब करने लगी और वक्त ने अपना पहिया घुमाया। 5 साल आगे सबकी ज़िंदगियां सही चल रही थी, इसके ख़ानदान में भी और लाहौर में रहते लोगों की भी, इनकी भी। जैसे इसने कहा था कि अल्लाह तुम्हें गारत करे। इन सालों में सुना था उन्होंने अपना नया घर ले लिया है, काफ़ी बड़ा। और एजाज ने 3 साल पहले दूसरी शादी कर ली। जिस दिन खबर इस तक पहुंची से लगा 7 तलाकनामा भी होगा, पर नहीं था और अंदर कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों इससे एक कागज़ का ना आना बायसे सुकून था। अगर वो जालिम थे तब भी वो अब ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो लोग इस दिन के बाद कभी नहीं आए। 1-2 दफ़ा सब चचा ताया अब्बू ने कोशिश की लेकिन फूफो की ज़बान अभी भी वैसी ही थी, छुरी सी तेज़। एक दफ़ा तो अब्बू ने हरीम को बुलाकर भी खूब समझाया कि चली जाओ सब्र करो। वो सारे हिलाती रही कि कभी इस शख्स के सामने बोलना ही नहीं आया था, मगर वो गई नहीं। गांव में वो अभी तक किसी स्कूल में नौकरी कर रही थी। तनख्वाह बढ़ गई थी जो भी अभी भी कम थी, लेकिन नूरुल ऐन की फ़ीस माफ़ थी इसलिए इसे कोई मसला नहीं था। बाकी फ़र्क और इसकी बेगम वैसे ही थे। अब तो ऐमन भाभी भी चलते फिरते ताना मार देती थी। 2 रोटियां सच में सफ़र भारी पड़ गई थी। वो एक आम सा ही दिन था जब हरीम ने कहा कि वो कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान आ रहा है। घर में हलचल सी मच गई। इसका कमरा साफ़ करवाया गया। खाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनने लगी। क्या पता कोई फरंगन भी लाहौर हो ला रहा हो। खैर दोनों भाई लाहौर जाने के लिए निकलने लगे तो इसका फ़ोन आया कि हरीम को भी लाया जाए। इसी बहाने दोनों भाभियाँ भी तैयार हो गई। हरीम ने स्कूल से छुट्टी ले ली। ओहो फ्लाइट लेट है। वो लाहौर पहुँच गया तो भाभी को मैसेज आया 2 बज रहे थे। कह रहा है अभी तो निकला ही नहीं, शाम 6 बजे तक पहुँचेगा। सबका मुंह उतर गया। चलो खैर है, हम ये पिक्चर्स मॉल चले जाते हैं, एयरपोर्ट से भी करीब है। यमन भाभी ने प्लान तरकीब दिया जिस पर सब राज़ी हो गया। मॉल में जाने के बाद सब इधर उधर बिखर गए थे। दो भी नूरुलैन का हाथ पकड़े दुकानें देखने लगी। तरह तरह की चीज़ें। आधी ज़िंदगी गुजर गई और वो अभी भी इन चीज़ों को लेने के काबिल नहीं हुई थी। अपने लिए न अपनी बेटी के लिए। नूरुलैन हैरत से देखती इनके साथ चल रही थी। मम्मा सब कितना अच्छा है, हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए। इससे भी ये सब खिलौने और कपड़े लेने हैं। आपने कुछ लेना है मेरी जान? अपनी सोचों से निकलते वो नूरुलैन से पूछ रही थी। नो मामा कुछ भी नहीं। इसके जवाब पर हरीम ने वो मुश्किल आंसू रोके। इसकी बेटी ऐसी क्यों थी? जवाब सामने था, बिल्कुल सामने। वो एक दुकान से निकल रहा था। इसके बाजुओं में हाथ डाले, लंबे बाल खोले, दुपट्टा गले में डाले, सर पर चश्मा रखे,
لڑکی وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ دکان کے باہر ہی رکتے ایاز جھکا تھا۔ حریم نے دیکھا تھا اس لڑکی کے ہاتھ میں بے شمار شاپس بیگ تھے۔ ایاز ایک پرام کو گھسیٹ رہا تھا جس کے 2 حصوں میں تقریباً وہ 2 جڑواں بچے ہی تھے، ایک جیسے۔ اس لڑکی نے شاپرز جلدی سے زمین پر رکھے اور ایک بچہ اٹھا لیا اور ایاز نے دوسرا۔ وہ دونوں بچے ایک ساتھ رو رہے تھے۔ "اوہ سو کیوٹ، آر دے ٹوائز بوائز"؟ کیا یہ دونوں جڑواں لڑکے ہیں؟ پاس سے گزرتے ہوئے کپل نے رک کر پوچھا تھا۔ ایاز نے مسکرا کر یس کہا تھا۔ مال میں آوازیں ہی آوازیں تھیں لیکن پھر بھی حریم کو ان دونوں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو چپ کروا رہے تھے۔ نورالعین اس کا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ حریم سے ہلا ہی نہیں گیا۔ وہ یک ٹک سامنے دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچے ایک ساتھ خاموش ہوئے تو ایاز اور وہ لڑکی کھلکھلا اٹھی۔ پرام پر لٹاتے اب کہ ایاز کی نظریں اس پر پڑی جو بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایاز کچھ سیکنڈ ایسے ہی جھکا رہا۔ آج بھی آنکھوں میں اتنی ہی نفرت تھی، اتنی ہی فرعونیت تھی۔ پھر وہ سیدھا ہوا، اپنی بیوی کے ہاتھ سے شاپر پکڑے اور وہ دونوں پرام گھسیٹتے پاس سے گزر رہے تھے جب اس لڑکی نے رک کر نورالعین کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ "آپ کی بیٹی بھی بہت پیاری ہے"۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کب سے یہ انہیں گھور رہی تھی، اس لیے وہ نورالعین کو پیار کرتی مسکرا کر کہتی چلی گئی۔ ایاز نہیں رکا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ "مما آپ کے"۔ نورالعین نے جھنجھلاتے ہوئے اس کا بازو کھینچا تھا۔ حریم وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا جب ایاز اپنے بیٹے کو بہلا رہا تھا۔ نورالعین چپ چاپ اپنی بیٹی کو گود میں بیٹھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں اداس ہے۔ "یار حریم حد ہو گئی، ادھر بیٹھی ہو، کب سے فون کر رہا تھا، کدھر رہ گئی ہو؟ چلو کچھ کھانا نہیں ہے"۔ سرفراز بھائی نے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ کب سے فون کر رہے تھے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ "سوری تھک گئی تھی، چلیں"۔ وہ ان کے ساتھ چل دی لیکن نظروں کے سامنے ٹرالی میں لیٹے 2 بچے ہی تھے، وہ ہنستے ہوئے ان کے ماں باپ۔ حریم آ گیا۔ کتنی دیر اسے گلے لگائے کھڑا رہا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ اس کا دماغ، آنکھیں اور دل بالکل خالی تھا۔ گھر پہنچ کر وہ کمرے میں آ گئی اور امی کے حوالے نور کو کر دیا۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی گئی۔ وہ خوش تھا، پھپھو خوش تھی، ان کی زندگی میں سب ٹھیک تھا اور وہ لڑکی، اس کے پاس سب تھا، سب کچھ جس کی حریم نے اپنی زندگی میں کبھی خواہش کی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ خوش تھا اپنی اس بیوی کے لیے۔ وہ بدل گیا تھا۔ وہ سب خوش تھے اور اس درد کو ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا تو وہ اپنی موت آپ مر جاتا۔ وہ اسکول جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی جب حریم کمرے میں آیا۔ اتنی جلدی اٹھ گیا؟ حریم نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ "ہاں بس عادت ہے"۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حریم چادر لیتے نورالعین کو آوازیں دینے لگی۔ امی کے پاس ناشتہ کر رہی تھی لیکن اس کی آہستہ کھانے کی عادت۔ وہ باہر جانے لگی تو حریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ "تم مجھ سے ناراض ہو نا"۔ حریم کی بات پر وہ ہنس دی۔ پتہ نہیں، اسے سچ میں نہیں پتہ تھا۔ "یار میری ہمت نہیں ہوئی تمہیں فون کرنے کی"۔ حریم نے اس کی بات کاٹی۔ 5 سال تمہاری ہمت ہی نہیں ہوئی حریم، 1 سال کا فرق تھا دونوں میں۔ وہ بہن بھائی سے زیادہ دوست تھے۔ نہیں ہوئی، سچ میں نہیں ہوئی حریم۔ میں تمہیں کیسے اتنی دور بیٹھے تسلی دیتا، یہی سوچتا رہا اور اس سال جا کر ملوں گا، اس سال جا کر۔ حریم نے دوبارہ بات کاٹی۔ مشکل وقت میں تسلیوں سے زیادہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو تسلیوں کے بجائے آپ کے پاس بس بیٹھ جائے۔ تم فون کر کے تسلی نہ دیتے، بس فون کر لیتے، چاہے ایک لفظ نہ بولتے۔ سب بہت مشکل تھا حریم، اس مشکل سے میں کندن رہی نہ سونا بنی۔ حریم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ "میں اس کا منہ نوچ لوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اللہ پوچھے گا اسے، دیکھنا وہ خوش بھی نہیں ہوگا"۔ حریم زور سے ہنس دی، ایسے کہ آنکھوں سے کچھ موتی چہرے پر آ گرے۔ "تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو، جو تم کہو گی وہ کروں گا"۔ تو آنکھیں صاف کرتا بولا تھا، "مجھے ایاز سے خلا لینی ہے"۔ حریم نے اسے دیکھا، گلا تر کیا۔ "باتیں کرنی تمہیں ہمیشہ سے آتی ہیں حریم"۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی بزدل کے پاس آ بیٹھی تھی۔ "میں دلواؤں گا تمہیں"۔ حریم نے چادر اوڑھی۔ "دیکھتے ہیں"۔ وہ چلی گئی۔ پیچھے حریم کسی کو فون کر رہا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے سے حریم کی آواز سنائی دی، وہ وہیں رک گئی۔ "وہ خوش ہے امی، وہ بے غیرت خوش ہے، بیوی بچے ہیں اس کے، اس کی بیوی کو حریم کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ دونوں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر حریم کو اس کے نام پر کیوں بٹھایا ہوا ہے"۔ حریم ہنس دی۔ "تو حریم کو پتہ تھا، شادی کا بھی، بچوں کا بھی"۔ "واہ، شاید گھر میں سب کو پتہ تھا، عجیب بات تھی، اسے معلوم نہ ہو سکا"۔ "طلاق کا دھبا لگ جائے گا"۔ امی کی ڈری سہمی آواز آئی۔ "لگ جائے، ساری عمر اس بے غیرت کے نام پر تو نہیں بیٹھی رہ سکتی نا"۔ سرفراز بھائی نے ابھی تک خلا دلوائی کیوں نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا۔
وہ ہر جھٹکتا چکر کاٹ رہا تھا۔ طلاق کا دبا بھاری ہوتا ہے، انگلیاں اٹھیں گی۔ دوبارہ شادی کون کرے گا؟ امی کی آواز آئی۔ دنیا ختم نہیں ہوگی، ابھی کون سا شادی شدہ ہے وہ، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ حریم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح خلا کے نوٹس کے لیے کیس دائر کیا اور ہفتے میں اس کے خلا کے نوٹس جواب میں ایاز نے اسے طلاق نامہ بھیجا تھا۔ اسکول سے آتے ہوئے کوریئر سے اس نے ہی پکڑا تھا۔ گھر میں آ کر صحن میں ہی کھڑے کھڑے اس نے نام پڑھتے کاغذ چاک کیا تھا تو اندر سے طلاق نامہ ملا۔ نورالعین تو اندر بھاگ گئی تھی لیکن وہ وہیں صحن میں کھڑی رہی۔ اس نے خود خلا لینے کا کہا تھا، اس کے بدلے طلاق نامہ آ گیا تھا۔ پھر بھی اسے لگا تھا اب وہ کبھی ہل نہیں سکتی۔ اس نے سوچا تھا جس دن یہ خط آیا وہ بھاگے گی، دوڑے گی، خوشی سے ناچے گی، لیکن یہ اس سے ہلا بھی نہیں گیا۔ بارش کی بوندیں کہیں سے اس کے اوپر گریں، پھر کاغذ پر۔ بھابھی بھاگتے کمرے سے آ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو حریم؟ بارش شروع ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہائے کپڑے! بھابھی کپڑے اتارنے لگی۔ وہ پھر بھی بارش میں ہی کھڑی رہی۔ زندگی کی فلم آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ کتنے آنسو آنکھوں سے نکلے، کتنی سسکیوں نے دم توڑا۔ آج وہ رشتہ ختم ہوا۔ بھابھی حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جو کبھی ہنستی تھی اور کبھی روتی تھی۔